ویڈیوز تھوڑی سی انفوٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی قریب تھا کہ کسی طرح وہ اپنی جو ہے نا وہ نہر کراس کر لیں، اور اس کے بعد ہم انہیں روک نہیں سکتے تھے پھر، صحیح، کیونکہ ان کی فوج جو تھی پاکستان کی فوج سے 3 گنا زیادہ تھی۔ ان کے جو والد صاحب ہیں صاحبزادہ محمد اشرف عاصمی صاحب، جو بہت ویل نون ایڈوکیٹ ہیں، تو ماشاءاللہ ان کا سارا فیملی بیک گراؤنڈ بہت سلجھے ہوئے لوگ اور اتنے ویل مینرڈ اور اخلاقیات سے بھرپور۔ بھائی میں علی بات کر رہا ہوں، خیریت تھی؟ آپ کی کالز آئی، میں نے سنتے ساتھ ہی میں ڈر گیا، میں نے کہا لو جی بھوت بات کر رہے ہیں، میں نے کہا آپ زندہ ہو؟ مجھے لوکیشن سینڈ کر دیں۔ آپ کتنا السلام علیکم، میں زیفہ اشرف عاصمی اور آپ دیکھ رہے ہیں زیفیات۔ آج میں نے جو ولاگ بنانے کا سوچا ہے، اس وقت میں موجود ہوں جھنڈیالہ گاؤں میں، اور میرے ساتھ موجود ہیں علی بھائی، بابر بھائی، یہ میرے بہت ہی پرانے اور بڑے ہی پیارے دوست ہیں، بھائی ہیں۔ تو ایک عرصہ دراز سے ہماری پلاننگ تھی کہ ہم ملاقات کریں گے ان کے دولت خانے پر، تو آج میں یہاں پر آیا ہوں اور ان سے خدمت بھی کروائی ہے، اور اس کے علاوہ اس علاقے کی، اس گاؤں کی ہسٹری بھی میں خود بھی سن رہا ہوں، اور چونکہ آپ کو پتہ ہے میری ویڈیوز تھوڑی سی انفوٹینمنٹ بھی ہوتی ہے، تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آپ کو بھی وہ خوبصورت ہسٹری بتائی جائے جو یہ مجھے بتا رہے ہیں۔ جی علی بھائی، جو ابھی آپ چیز بتا رہے تھے وہ محاذ کی، اور یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے BRB لائن، جی بالکل، اور اس کے حوالے سے یہ جو ہے بڑی خوبصورت ایک ہسٹری بتا رہے تھے دونوں مل کر، تو میں نے سوچا کہ آپ سے بھی شیئر کی جائے۔ جی بتائیں۔ جی زیفہ بھائی، میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ لاہور کی ایک پہچان ہے، BRB نہر جو ہے، اور یہ تقریباً 60 کی دہائی میں بنائی گئی ہے، اور بڑی کوشش کے ساتھ، بڑی محنت کے ساتھ انسانوں نے خود بنائی ہے، اور اگر آپ ادھر وزٹ کریں گے تو 20-25 فٹ جو ہے گہری ہے، صحیح، تو انسانوں نے خود بنائی ہے اس دور میں جب مشینری بھی اتنی زیادہ جدید نہیں تھی، تو یہ کئی 100 کلومیٹر طویل ہے، صحیح، اور غالباً یہ پاکستان کی سب سے بڑی نہر بھی ہے، اور بڑی تاریخی ہے، اور یہ لاہور کی دفاعی لائن ہے۔ اچھا، 1965 کی جنگ میں جب دشمن جو تھا وہ اس جو لائن تک آ گیا تھا، یعنی کہ نہر کی اس طرف انڈین فوج تھی اور اس طرف پاکستانی فوج آئی نہیں تھی۔ صحیح، پاکستانی فوج جو تھی وہ آزاد کشمیر کے محاذ پہ گئی تھی۔ اگر آپ تاریخ سے واقف ہوں تو آپریشن جبرالٹر جو تھا 1965 سے، جنگ سے 2-3 ماہ پہلے ہوا تھا، اور پاکستان کی فوج کو یہ اندازہ تھا کہ انڈیا جو ہے وہ حملہ کرے گا ضرور، لیکن آزاد کشمیر پہ حملہ کرے گا اور ہم سے آزاد کشمیر جو ہے وہ چھیننے کی کوشش کرے گا۔ اچھا، جی، لیکن ان ایکسپیکٹڈلی انڈیا نے 6 ستمبر کو لاہور سے حملہ کر دیا، اور ادھر ہماری کوئی اتنی فوج نہیں تھی، تو فوری طور پہ جو ہے نا وہ اس جو نہر ہے اس کے سارے پل تباہ کر دیے گئے صحیح، تاکہ انڈیا کراس نہ کر سکے۔ لیکن اس کے باوجود انڈین فوج کی ایک گاڑی جو ہے وہ اس کو کراس کر گئی تھی اور شالیمار تک چلی گئی تھی، اور وہ گاڑی آج بھی لاہور میوزیم میں موجود ہے، وہ پھر واپس نہیں جانے پائی تھی۔ اچھا، جی بالکل، اور اس علاقے کے لوگ جو ہیں، اب آج کل موجودہ صورتحال میں لوگ فوج کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، اس علاقے کے لوگ جانتے ہیں، ہمارے بڑے جانتے ہیں کہ فوج نے کیسے اس کا دفاع کیا ہے، اور کتنے ہزار فوجی شہید ہوئے ہیں، اور کیسی کیسی انہوں نے قربانیاں دی ہیں۔ تو جب حملہ ہو گیا، پل تباہ کر دیے، تو اس کے باوجود جو ہے نا وہ ان کی نفری ادھر موجود تھی، اور وہ قریب تھا کہ کسی طرح وہ اپنی جو ہے نا وہ نہر کراس کر لیں، اور اس کے بعد ہم انہیں روک نہیں سکتے تھے پھر، صحیح، کیونکہ ان کی فوج جو تھی پاکستان کی فوج سے 3 گنا زیادہ تھی، ان کے پاس ایمونیشن تھی، اسلحہ تھا، ہر چیز سے۔ تو 24 گھنٹے کے قلیل وقت میں پاکستانی فوج جو ہے ادھر سے ادھر آئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس دوران مقامی لوگوں نے بھی اپنی طور پہ ان کو روکنے کی کوشش کی ہے، لیکن جب وہ ادھر فوج آئی ہے تو عزیز بٹی شہید کا نام تو سب نے جی سنا جی، ہوگا، وہ برقی محاذ پہ ان کی ڈیوٹی تھی، ادھر انہوں نے تقریباً 115 سے 20 افراد کے ساتھ انڈین فوج کی پوری بریگیڈ کو روکے رکھا ہے، واہ، 4 دن تک روکے رکھا ہے پوری بریگیڈ کو۔ ادھر 125 افراد ہیں جن سب کے نام اس یادگار پہ درج ہیں جو برقی محاذ پہ ہے، جو جائے شہادت ہے میجر عزیز بٹی شہید کی۔ میجر عزیز بٹی شہید کی قبر مبارک تو ویسے انہوں نے ان کے آبائی گاؤں میں بنائی تھی، کنج کلا ان کا گاؤں ہے گجرات میں، صحیح، لیکن وہ جو ان کا جائے شہادت مقام ہے وہاں پہ ان 125 افراد کے نام کندہ ہیں اس یادگار پہ۔ 125 افراد نے انڈیا کے تقریباً 15,000 افراد کو روکے رکھا 4-5 دن تک، اور اس دوران میجر عزیز بٹی شہید جو ہیں وہ 4 دن تک انہوں نے نہ کچھ کھایا ہے، نہ پیا ہے، نہ سوئے بھی نہیں ہیں، یہاں تک کہ ان کو ادھر گولا لگا اور وہ شہید ہو۔
تو یہ جو نہر ہے یہ نہ صرف اس علاقے کی ساری جو زراعت ہے اس کا انحصار اس نہر پہ ہے، ادھر سے ان کو پانی ملتا ہے سستے داموں. یہ لاہور کی دفاعی لائن ہے، پاکستان کی پہلی دفاعی لائن ہے. صحیح. یہاں سے انڈیا جب بھی حملہ کرے گا یہ نہر کراس نہیں کر سکے گا. اچھا. تو اگر یہ نہر نہ ہوتی تو شاید ہم آج ہندوستان میں بیٹھے ہوتے، کیونکہ 1965 میں ہماری فوج بھی ادھر نہیں تھی اور حملہ بھی ہو گیا تھا. تو اس محاذ پہ یہ جو جنڈیالہ محاذ ہے، جنڈیالہ پل ہے، اس سے آگے بینی پل ہے، اس سے آگے پھر جلو موڑ پل ہے، اس سے آگے پھر کھیرا پل ہے، اس سے آگے پھر برکی پل ہے. تو یہاں پہ میجر عزیز بٹی شہید کے ساتھ ان کے جو کورس میٹی تھے میجر شفقت بلوچ ہے، ان کی یہاں پہ ڈیوٹی تھی. اور کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس جب اسلحہ ختم ہو گیا تھا نا تو انہوں نے تقریباً 1.5-2 گھنٹے تک صرف نعروں کے زور پہ انڈین فوج کو روک کے رکھا تھا. واہ. اور جب بھی آگے آنے لگتے تھے تو ادھر سے فوجی نعرے لگاتے، نعرہ تکبیر اللہ، وہ پھر پیچھے بھاگ جاتے. سمجھے کیا ہو اوپر ہے گیا. نا وہ ڈر جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو نعرہ تکبیر میں ایک جو ہے وہ روحانیت ہے. یس. تو اس طرح یہ بڑا گاؤں بھی تاریخی ہے. اور ہمارے با اجداد جو تھے وہ ہندوستان سے آئے، اس گاؤں میں بیٹھے، اس کے قرب و جوار میں بیٹھے. ٹھیک ہے. تو یہ سارا علاقہ آپ نے دیکھا ہے، اپنے ویورز کو بھی دکھائیں، اور بڑا خوبصورت علاقہ ہے. لیکن صرف بات یہ ہے، ہم جو پہلے ڈسکس کر رہے تھے کہ یہاں پہ جو ہمارا زرخیز علاقہ اتنا، یہاں پہ کالونیز بننے لگ گئی ہیں، کمرشل مقاصد کے لیے لوگ استعمال کرنے لگ گئے ہیں. اس کے بڑے اثرات جو آپ کو 5-10 سال کے بعد نظر آئیں گے. یس. آپ کی کھانے کی چیزیں جو ہیں، آپ کی گندم جو ہے، اس سال بھی آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے. آئندہ سال بھی آپ دیکھیں گے مہنگی ہو جائیں گی. تو لاہور شہر اتنا بڑا ہے تو اس کا آلٹرنیٹو یہ ہوگا کہ لاہور سے باہر سے چیزیں آئیں گی، وہ بھی مہنگی ہوں گی. چیز جتنی زیادہ دور سے آئے گی اتنی زیادہ مہنگی ہوگی، امپورٹ بڑھ جائے گی ہماری. جی بالکل. تو اس کے بڑے پھر مسئلے ہوں گے، ٹرانسپورٹ کا خرچ نکلے گا، اس میں بہت زیادہ مسئلے ہوں گے. تو یہ بالکل لاہور کے بالکل ساتھ ہے، لاہور کا ہی علاقہ ہے. ادھر سے جاتی ہے آپ کو سستے داموں ملتی ہے. آپ ادھر جو ہے وہ بڑے بڑے جو عمرا ہے انہوں نے ادھر کالونیاں کاٹنی شروع کر دی. اچھا. اس کا یہ بہت بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ یہاں سے کچھ چیزیں ہیں، یہاں سے کچھ اشیاء ایسی ہیں، گندم ہو گئی اور دوسری چیزیں ایسی ہیں جن کو یہاں سے بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ باہر سے آئی ہیں، لیکن اس کے اوپر ٹیگ جو ہے وہ باہر کا لگا ہوتا ہے، ہوتی یہیں کہیں ہیں اور وہ ڈبل داموں میں بکتی ہیں. تو یہ بہت بڑا المیہ ہے. پاکستانیوں نے جگاڑ اتنے سوچے ہوئے ہیں کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں، اور کر ہی کہہ رہے ہیں اپنے ہی بھائیوں کے ساتھ جو ہے وہ بہت برا سلوک کرتے ہیں. کم از کم یہ منافقت اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ مت کی جائے. علی بھائی نے بڑی اچھی خوبصورت ہسٹری بتائی، اور علی بھائی ہسٹری کو بڑے اچھے سے پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، پرکھتے ہیں. اور شاید ایک میری ان سے محبت کی وجہ یہ بھی ہے. تو ہمارے ساتھ اس وقت بابر بھائی بھی موجود ہیں. آپ MBBS ڈاکٹریٹ کر رہے ہیں. تو بابر بھائی آپ کی حویلی میں ہم اس وقت موجود ہیں، اور جو ہسٹری انہوں نے بتائی ہے تو ان دونوں کے حوالے سے مجھے ہمیشہ سے پولیٹیکل بھی، مذہبی اور یہ اس طرح کی گفتگو سننے کا ہمیشہ ہی مزہ آیا ہے. تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے مجھے آج انوائٹ کیا. تو آپ اپنی جگہ کے حوالے سے کچھ بتائیں. سب سے پہلے تو ظفر بھائی آپ کا بہت زیادہ شکریہ کہ آپ نے کافی عرصہ بعد آپ نے یہ بڑی آپ کی سمجھ لیں کہ ذرا نوازی ہے کہ آپ ہمارے غریب خانے پہ آئے. تو علی بھائی نے بڑے اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا کہ ہمارا علاقہ جو ہے وہ کافی اس حوالے سے تاریخی ہے. اور کچھ بزرگوں سے ہم نے یہ بھی سنا کہ ایسا ہوا تھا کہ رات کے ٹائم ان کی فوج پہلے جو نہر کے اس پار آ گئی تھی. صحیح. تو رات کے ٹائم ہی فوج یہاں پہ پہنچی، اور جو ان کا توپ کا جتنا بھی سسٹم تھا انہوں نے بغیر کسی سیٹنگ کے صبح اس کو صرف زمین پہ رکھ کے چلانا شروع کر دیا. صحیح. اتنی جلدی میں فوج یہاں پہ پہنچی. تو تب مسلمانوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی تھیں. میرے خیال سے آج بھی ہمیں اس جذبہ کی ضرورت ہے. ہمیں وہی جوش چاہیے جو تب مسلمانوں کے اندر تھا. نہ صرف یہ کہ ہم صرف آج کے ماڈرن ایرا کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کرتے رہیں. ہمیں ایز اے مسلم دیکھنا پڑے گا کہ مسلمان میں وہ کیا روحانی طاقت تھی کہ مسلمان نے اپنی دور میں اتنی بڑی سپر پاورز کو گرا دیا تھا. یس. تو باقی حذیفہ بھائی سے مل کے بہت زیادہ خوشی ہوئی. اللہ انہیں ایسے سلامت رکھے. ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں.
اور میں خاص طور پہ ذکر کروں گا کہ ہم اکثر بات کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ ان کا فیملی بیک گراؤنڈ بڑا اچھا ہے. ان کے بھائی صاحبزادہ عمر عاصمی صاحب اور ان کے جو والد صاحب ہیں صاحبزادہ محمد اشرف عاصمی صاحب جو بہت ویل نون ایڈوکیٹ ہیں. تو ماشاءاللہ ان کا سارا فیملی بیک گراؤنڈ بہت سلجھے ہوئے لوگ اور اتنے ویل مینرڈ اور اخلاقیات سے بھرپور. تو اللہ پاک انہیں ایسا ہی سلامت رکھے, خوش رکھے آمین آمین. اور ایسا ہی ہنستا ہوا انہیں رکھے. تو جزاک اللہ. جزاک اللہ. آپ صاحب کے ایک اور تعارف بھی تھا, وہ یہ کہ MBBS کے ساتھ ساتھ آپ نے ماشاءاللہ سے درس نظامی کا بھی جو 2 سالہ کمپلیٹ کر چکے ہوئے ہیں, اور آپ نے گفتگو سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ کتنا نیک اسلوب, شخصیت اتنی نیک ہے کہ میرے ساتھ اگر وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کی شخصیت, آپ کے وجود کی جو پہچان ہے, اگر کوئی کرنا چاہے تو وہ آپ کی گیدرنگ سے کرتا ہے. تو میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے ایسے لوگ ملے ہوئے ہیں. تو آپ کا پھر سے شکریہ, اور آپ کو تھوڑا سا وزٹ کرواتا ہوں میں, تو دیکھیے. تقریباً 1952 کو تعمیر ہوئی تھی, بنائی گئی تھی. پاکستان کی سب سے بڑی نہر, پاکستان کی سب سے بڑی نہر ہے یہ. BRB, اس کا نام یہ کیوں پڑا تھا؟ BRB ایبریویشن ہے نا کس چیز کا؟ اس کا ہے راوی بمبا والی, اس طرح کا نام ہے. راوی بیدیاں بمبا والی, راوی بیدیاں بمبا والی. اس میں انہوں نے اس کا کورس ڈیفائن کیا. تو یہ کہاں سے اس چلتی ہے کہاں تک؟ ہاں, اس کی جو ایبریویشن BRB ہے بمبا. کوئی گھوڑے بھی رکھے ہیں آپ نے؟ نہیں, گھوڑا ہے تھا ایک, لیکن پتہ نہیں اب نہیں ہے. واہ, یہ انسانوں سے بڑا نہیں بے وفا. سارا دن بول رہی ہے. ہاں جی, آپ بنا لیتے ہیں آپ کی, ویسے ان کو بھوک لگی ہے. آپ سب نے چینل سبسکرائب کر لیا. ان کو ہم نے نا, اب جدید دور آ گئے, ان کو ہم نے نا آئی پوڈ لے کے دینے ہیں. فری ہوتی نا سارا دن, تو چلو بروزنگ کرتے فری لانسنگ سکھائیں ان کو. Amazon پہ کچھ ہمیں کما کے دیں گی, کچھ خود کمائیں گی. اپنے چارے کا کچھ ہونا چاہیے نا سیٹ اپ. پاکستان میں ویسے تو کام نہیں کرتا. اب یہ دیکھتے ساتھ مدرسہ ماشاءاللہ یہ مسجد بن رہی ہے, ساتھ ہی مدرسہ ہے. اچھا, اس حوالے سے بھی علی بھائی ہمیں بتا رہے تھے, بابر بھائی بھی بتا رہے تھے کہ اس کے یہاں پر صرف دینی تعلیم ہی نہیں, دنیاوی تعلیم کے اوپر بھی باقاعدہ کام کرنے کا سوچا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے بتائیے گا. میں آپ کو دکھاتا چلوں, یہ ہے, یہ مدرسہ ہے, مسجد ہے, ساتھ مدرسہ ہے, اور یہ اب یہاں پر مختلف سیکشنز بنائے جائیں گے جس میں آپ کو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی جائے گی. جی آپ صاحب. ظفر بھائی, یہاں پہ ہمارے تقریباً آج سے 12-13 سال پہلے خطیب کے طور پہ آئے مفتی سید شیراز احمد شاہ. اچھا, MPhil اسکالر ہیں, کوہ نور کے اسکالر ہیں, وہاں پہ بھی پروگرامز ان کے ہوتے ہیں. تو انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پہ ایک گاؤں میں بیٹھ کے اتنا کام کیا صحیح کہ آپ آج یہاں کے بچے دیکھ کے آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ گاؤں کے بچے اتنے ویل مینرڈ اور اتنے زیادہ ڈسپلن کے ساتھ ہو سکتے ہیں. اور الحمدللہ انہوں نے ایک سال کے اندر اتنا ماشاءاللہ اچھا ورک کیا ادھر. اور وہ چاہتے ہیں کہ یہاں پہ جو مدرسہ بنائیں یا جو بھی سیٹ اپ بنائیں, انسٹیٹیوٹ بنائیں, اس میں وہ جتنی دینی تعلیم اور جتنی بھی دنیاوی فیسیلیٹیز ہیں وہ یہاں کے غریب عوام اور جو لوگ ہیں, یہاں کے جو بچے ہیں, ان کو بھی وہ فیسیلیٹیز ملنی چاہیے. صحیح. اور ماشاءاللہ اس کے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کو کسی بھی چیز کے حوالے سے ایک نوجوان قیادت ملتی ہے نا, پھر آپ آگے نکلتے ہیں. صحیح. تو ماشاءاللہ وہ یہاں پہ بڑا کام کرتے ہیں. ایک بات ایڈ کرنا جی چاہوں گا کہ اگر قیادت کے ساتھ, ول کے ساتھ, ثابت قدمی کے ساتھ آپ ایک گاؤں کو بدل سکتے ہیں, تو آپ پاکستان کو بھی بدل سکتے ہیں. کیا بات ہے, بہت اچھی بات, بہت اچھی بات. تو پاکستان سے مایوس نہیں ہونا آپ لوگوں نے.
हमारी जो मौजूदा सूरत हाल है, मुआशी सूरत हाल है, सियासी सूरत हाल है, इसमें आपके जो देखने वाले हैं उनमें जो अक्सरियत है वो नौजवानों की है बिल्कुल। और आप नौजवानों को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लोग जो है पाकिस्तान से बाहर जाने की सोचते हैं, तो घर में अगर कोई चोर आ जाए तो घर छोड़ के नहीं बाहर जाते, यस। उस चोर को घर से निकालते हैं। ये आज का व्लॉग था और उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। असल में मैं आज मेरी मसरूफियत भी कुछ इतनी ख़ास नहीं थी और अली भाई से, बाबर भाई से एक अरसा दराज से हमारा ये चल रहा था कि हम मुलाकात करेंगे। मैं यहाँ पर आऊँगा, इनके गांव आऊँगा, विज़िट करूँगा और हम गपशप लगाएंगे, बैठेंगे, अच्छा खासा वक्त गुजारेंगे इस तरह से। मुझे मुनासिब ये लगा, एक दो दिन से बात तो चल रही थी, कुछ इनकी मसरूफियात थी, कुछ मेरी जो है वो शेड्यूल मैच नहीं कर रहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये वक्त मैं ये समझता हूँ कि कई दिनों पर, आज का ये दिन कई दिनों पर भारी है। और इंसान असल में प्यार का, अटेंशन का तो भूखा है ही। चूंकि मेरी तरबियत में ये चीज शामिल है कि मुझे जहां से भी कुछ भी नया सीखने को मिलता है, नया देखने को मिलता है, तो मैं वहां जरूर जाता हूँ। और ये अरसा दराज से ये वाली चीज रुकी हुई थी, तो मुझे बहुत ही मुनासिब लगा आज आना और इनका यूं बैठना, मिल बैठना, बातें करना। बहुत सी बातें हुई जो मैं रिकॉर्ड भी नहीं कर सका और मेरे ख्याल से ठीक है, हर चीज भी अब जो है वो व्लॉग की सूरत में नहीं की जा सकती। तो कुछ कॉन्फिडेंशियल थी, कुछ ऐसी थी जो कि व्यूअर्स को नहीं पसंद आ सकती थी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें पॉलिटिकल बात आ जाती है, मजहबी बात आ जाती है, ये बहुत सी ऐसी बातें होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हर किसी का उस पर इत्तेफाक करना बहुत ही ज़रूरी हो। तो बड़ा ही दिलचस्प एक छोटा सा वाकया मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मेरा इस अली, स्पेशली अली के हवाले से वाकया है। ये बात है गालिबन 2017 या इससे भी पहले। तो मेरी इससे भी पहले की जो है वो इनसे ये मोहब्बत है, ये दोस्ती है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं, गांव से निकल रहे हैं। अच्छा, मेरी इस शख्स से मोहब्बत और भी उस वक्त बढ़ गई। वो हमारा एक अलमी है ना, जब इंसान यहाँ दुनिया से चला जाता है तो फिर उससे हम उसके कसीदे लिखते हैं, नगमे लिखते हैं, इतना इतना कुछ चढ़ाते हैं उसको अपने जो है हल्का अहबाब में कि ये अच्छा था, ये था, वो था। उसकी जानने के बाद कदर होती है। तो ये भी एक मिथ अजीब सी बनी हुई है, इसको भी हमें ख़त्म करना होगा। तो अच्छा, उसको देखते हुए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। हमारे ही क्लास फेलोज ने मुझे एक दिन, मैं सोया हुआ था, मुझे एक दिन मैसेज आया जल्दी से कि व्हाट्सएप देखो, और मैंने व्हाट्सएप देखा, वहाँ पर ये अली की तस्वीर एक लगी हुई और उसके ऊपर लिखा हुआ कि ये लड़का कल एक्सीडेंट हुआ है और इसके बाद ये इस दुनिया में नहीं रहा। कैन यू इमेजिन कि आपका एक इतना देरीना दोस्त हो, इतनी खुश अखलाकी के साथ आपकी दोस्ती चल रही हो, बड़ी मुखलिसी के साथ, और उठना बैठना भी अच्छा हो, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन हो, तो तब आप क्या करेंगे उस सिचुएशन में? तो मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था। मैं काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया और उसके बाद मैंने कॉल्स की, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। मैंने कहा मैं खुद कंफर्म करूँगा, तो नई कॉल्स उठाई गई। फिर ये हुआ, मैं बैठ के उसकी तस्वीर को देख के रोता रहा, और मेरी मामा ने जब देखा कि क्या हुआ है, तो मेरी मामा ने जब देखा तो वो भी रोना शुरू हो गई। लाइक उनकी भी आंखों में आंसू आ गए मुझे इस तरह से देखकर। लाइक उनको समझ लग गई कि ये क्यों रो रहा है और ये वो। खैर, मैं सारा दिन फोन ट्राई करता रहा। फिर मेरे दोस्तों ने कहा कि हम जा रहे हैं उसके घर और पता करने और ये वो। मैंने कहा मेरे में तो हिम्मत नहीं है, अगर आप लोग जाना चाहते हो तो चले जाओ। अचानक से शाम को कॉल आती है, हुज़ैफा भाई मैं अली बात कर रहा हूँ, खैरियत थी? आपकी कॉल्स आई। मैंने सुनते साथ ही मैं डर गया। मैंने कहा लो जी, भूत बात कर रहे हैं। मैंने कहा आप जिंदा हो? कहता मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहाँ क्या है, इतनी कॉल्स आई हुई है लोगों की।
میں نے کہا یار یہ سین ہوا ہے سارا. میں نے اس کو بتایا. کہتا کہ یار آپ نا کائنڈلی ان سب کو فون کر کے روکو, میری پاس نہ آئے, کیونکہ میں ادھر آگے تو یہ لوگوں نے تو پریشان ہو جانا, میرے گھر والوں نے. تو میں نے کہا چلو میں ان کو بتاتا ہوں. تو بعد میں بات یہ پتہ چلی کہ اس کا کسی کے ساتھ شاید پھڈا تھا یا کوئی بھی معاملات ہوئے تھے, تو اس نے وہ کھار بازی میں اس کا یہ والا طریقہ کار دیکھا اور پکچر لگا دی اس طرح سے. اب یہاں سے اندازہ لگائیں کہ لوگ کس حد تک گر جاتے ہیں. یہ تو بھی میں نے پکچر دیکھی, اس کے دوستوں نے دیکھی. اگر یہ چیز اس کے گھر والوں تک پہنچ جاتی, اس کی فیملی تک پہنچ جاتی جو کہ اس کے پاس موجود اس وقت نہ ہوتے, تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ان کی کنڈیشن اچانک سے کیا ہو سکتی تھی. اولاد کا دکھ, بھائی کا دکھ, بہن بھائیوں کو بہت ہوتا ہے, آپ کے رشتہ داروں کو بہت ہوتا ہے, تو ان کے جو جذبات کو ٹھیس پہنچتی. ہمارا تو یہ تھا کہ یار چلو ہم صبر کر گئے کہ یار کوئی بات ایسی ہوگی جو پتہ چل جائے گی. مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا نا, وہ اللہ کی طرف سے وہ چیز ایسی تھی. تو بہرحال یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا جس کی وجہ سے ہماری محبت اور بھی بڑھ گئی, ہماری ملاقاتیں. اور اس کے بعد جب مجھے پتہ چلا, میں نے کہا یار آپ نا میرے پاس تشریف لاؤ کسی. تو اس واقعے کے بعد یہ میرے پاس آئے علی بھائی, اور اس کے بعد جو ہے میں نے بڑی دیر تک ان کو یہاں سے جانے ہی نہیں دیا, کافی دیر تک بیٹھے رہے. تو بابر بھائی بھی انہی کے توسل سے ملے. یہ اصل میں دونوں کزنز ہیں اور بڑے ہی پیارے بچپن کے ہی دوست ہیں ایک دوسرے کے. تو دونوں کی شخصیت بہت ہی بھرپور ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں. میں اب گھر کی جانب ہوں اور امید ہے آپ کو یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. بہت چیزیں جو ہے نا وہ نہیں کور کر پاتا ہوں, یا شاید طبیعت کا یہ تقاضا ہے. تو لیکن جو بھی آپ کو دکھاتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ اچھی چیز پہنچانے کی کوشش کروں, جس میں پوڈ کاسٹنگ آ جاتی ہے اور یہ وہ معاملات. اچھا, کچھ لوگ جو ہے وہ میری خان صاحب والی ویڈیو بھی بڑے پسند کر رہے ہیں, کچھ کرٹیسائز بھی کر رہے ہیں کہ شاید میں وقت ضائع کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا دوں کہ اصل میں سارا دن مصروف رہنے کی کوشش کرتا ہوں, اور جو میرا وقت ضائع ہونے والا ہوتا ہے اس کو میں اس طرح یوز کر لیتا ہوں, یوٹیلائز کرتا ہوں. کس طرح سے کہ میں اپنی کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی, کوئی نہ کوئی چیز بناتا ہوں, لکھتا ہوں اور کر دیتا ہوں. تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پوڈ کاسٹنگ اور لکھنا لکھانا یہ والے معاملات تھوڑے سے خشک ہیں میری عمر کے حساب سے بھی, چونکہ میری عمر ایک ایسی ہے جس میں مجھے بہت کچھ اٹین بھی کرنا ہے اور ہنسنا کھیلنا بھی ہے, انجوائے بھی کرنا ہے لائف کو. تو جس کو دیکھتے ہوئے میں نے اس چیز کے اندر اپنے آپ کو پھنسایا ہے, یوں سمجھ لیجئے. ویسے میرا شوق بھی ہے تو میں لگا ہوا ہوں, اسکرپٹ رائٹنگ کا شوق تھا تو اس کو اس صورت میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو امید ہے آپ کو یہ ولاگ پسند آیا ہوگا. مجھے اجازت دیں اور انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی بھی طریقے سے ملاقات ہو سکتی ہے. تو دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.